دوستوں، یہودی قوم دنیا کی ایک ایسی قوم ہے جو آبادی کے لحاظ سے بھلے ہی کم ہے، لیکن اس دنیا میں ترقی کے معاملے میں سب سے ٹاپ پر رہتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہودی سب سے بڑا دشمن اگر کسی کو مانتا ہے تو وہ مسلمان ہے۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ یہودی اور مسلمان آخر سب سے بڑے دشمن کیسے بن گئے، اور آخر چھوٹی سی یہودی کنٹری کروڑوں مسلمانوں کے بیچ میں کیسے آباد ہو گئی، جسے آج بھی زیادہ تر مسلم دیش قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں؟ ان کا یہی ماننا ہے کہ اسرائیل نام کا دنیا میں کوئی دیش نہیں ہے۔ تو دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہودیوں کی پوری ہسٹری بتائیں گے۔ دوستوں، جس دیوار کو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کو دیوار گریا کہا جاتا ہے، اور انگلش میں اسے ویسٹرن وال کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس دیوار کو یہودی دھرم میں وہ عزت اور اہمیت حاصل ہے جو عزت مسلمانوں میں کعبہ شریف کو حاصل ہے۔ دوستوں، یہ دیوار ہیکل سلیمانی کا بچا ہوا تھوڑا سا حصہ ہے۔ پچھلے 2000 سالوں سے لگاتار سارے یہودی دیوار کے پاس آتے ہیں اور اس دیوار پر اپنا سر مار مار کر روتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس دیوار کو دیوار گریا کہا جاتا ہے، کیونکہ گریا کا مطلب بھی رونا ہی ہوتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ہیکل سلیمانی کیا ہے، اور آخر یہودی اس کے پاس آ کر روتے کیوں ہیں؟ ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے ہسٹری میں بہت پیچھے جانا پڑے گا، تو چلیے ہم آپ کو شروع سے بتاتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی کوئی عجیب چیز نہیں بلکہ ایک محل کا نام تھا، یعنی اگر ہم کہیں تو یہ عام بلڈنگ کا نام تھا۔ یہ اس دور میں بنائی گئی تھی جب دنیا کے سارے یہودی اپنے اپنے خیموں میں رہا کرتے تھے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ یہ ہیکل سلیمانی یہودیوں کی ہسٹری کا سب سے پہلا پکا مکان تھا تو شاید کہنا غلط نہیں ہوگا۔ دوستوں، خیمے بنا کر رہنے والے یہودیوں کو آخر ہیکل سلیمانی بنانے کی ضرورت کیوں پڑی، یہ جاننے سے پہلے ہمارے لیے تابوت سکینہ کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہے۔ اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ تابوت سکینہ کیا ہے؟ تو تابوت سکینہ ایک صندوق کا نام ہے۔ لکڑی کا یہ صندوق آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا تھا، پھر یہ ایک ایک کر کے ہر نبی کے پاس ٹرانسفر ہوتا رہا۔ ایک کے بعد ایک نبی سے ٹرانسفر ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی پہنچا۔ اس صندوق کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی ہوئے ہیں ان میں سے بہت سارے نبیوں کی یادیں موجود تھیں۔ قصص الانبیاء میں لکھا ہے کہ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک بھی موجود تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اس صندوق میں موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب یعنی توریت کی اوریجنل کاپی بھی موجود تھی، وہی کاپی جو اللہ کی طرف سے دی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کے لیے جنت سے جس برتن میں کھانا آیا کرتا تھا وہ برتن بھی موجود تھا۔ یہودی اس صندوق یعنی تابوت سکینہ کو اپنی مدد کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ جب بھی ان کو کوئی پریشانی ہوتی تو اس صندوق کی مدد سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کرتے تھے، اور سب کی دعا بڑی جلد ہی قبول ہو جایا کرتی تھی۔ یہودیوں کی جب بھی کسی سے جنگ ہوتی تھی تو تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ جنگ شروع ہوتے ہی اس صندوق کو فوج کے آگے رکھا کرتے تھے۔ اس صندوق کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو تمام جنگوں میں جیت نصیب کیا کرتا تھا۔ یہودی تابوت سکینہ کو الگ خیمے میں رکھا کرتے تھے۔ جس خیمے میں وہ صندوق رکھا ہوا کرتا تھا اس خیمے کی طرف منہ کر کے سارے یہودی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ صندوق ٹرانسفر ہوتے ہوئے داؤد علیہ السلام کے پاس بھی پہنچا، جنہیں عیسائی اور یہودی دھرم کے ماننے والے لوگ انہیں داؤد نہیں بلکہ ڈیوڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کیونکہ اللہ کے ایسے نبی تھے جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے لیے ایک محل بنوایا۔ جب ان کا محل بن کر تیار ہو گیا تو اچانک سے انہیں یہ خیال آیا کہ میں خود تو ایک محل میں رہ رہا ہوں جبکہ میری قوم کی سب سے قیمتی چیز یعنی تابوت سکینہ کچے خیموں میں رکھا ہوا ہے۔ یہی سوچتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک بلڈنگ بنوانا شروع کی۔ بلڈنگ بننا ہی شروع ہو پائی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام اس دنیا سے ظاہری طور پر رخصت ہو گئے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہ بنے۔ بادشاہ بننے کے بعد انہوں نے بہت جلد ہی اپنے والد کی طرف سے شروع کی ہوئی بلڈنگ کو پھر سے بنوانا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے اس بلڈنگ کو بنوانے میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جناتوں نے بھی کام کیا تھا۔
آخرکار بہت لمبے وقت کے بعد یہ بلڈنگ بن کر تیار ہو گئی۔ چونکہ اسے سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا، اس لیے اس بلڈنگ کا نام ہیکل سلیمانی پڑ گیا۔ تابوت سکینہ کو ہیکل سلیمانی کے اندر محفوظ رکھ دیا گیا۔ ہیکل سلیمانی نامی اس محل میں تابوت سکینہ جس خاص جگہ پر رکھا گیا، وہاں پر کسی بھی عام انسان کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس جگہ پر صرف یہودی دھرم کے بڑے بڑے عالم ہی جایا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد وقت دھیرے دھیرے گزرتا گیا اور قوم بھی دھیرے دھیرے بگڑتی چلی گئی۔ بنی اسرائیل میں ایک کے بعد ایک نبی آتے رہے اور ان کو سمجھاتے رہے، لیکن یہ کسی کا بھی حکم نہیں مانا کرتے تھے اور ہر ایک نبی کی نافرمانی کیا کرتے تھے اور دن بہ دن اور زیادہ گناہ کرتے جاتے تھے۔ آخرکار اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ایک دن ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ 586 عیسیٰ پورو میں ایک بہت ظالم بادشاہ تھا جس کا نام بخت نصر تھا۔ اسے بائبل میں نبوت نصر کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ اس نے یہودیوں کے ملک پر حملہ کر دیا۔ یہودیوں کے ملک کو جیتنے کے بعد اس نے تابوت سکینہ کو ہیکل سلیمانی سے نکال لیا اور تابوت سکینہ کی بہت بے ادبی بھی کی اور یہودیوں کو حکم دیا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے پاک ہیکل سلیمانی کو توڑ دیں۔ اس لیے کہ وہ مجبور تھے، وہ روتے جاتے اور اپنے ہاتھوں سے مقدس ہیکل سلیمانی کو توڑتے جاتے تھے۔ اس حملے میں بخت نصر نے تقریباً 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا تھا اور 2 لاکھ یہودیوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ بابل یعنی عراق لے آیا تھا۔ بخت نصر نے اپنے شہر بابل سے باہر ایک بستی آباد کی جس کا نام تل ابیب رکھا۔ اس بستی میں ان سارے یہودیوں کو آباد کیا جن کو وہ قیدی بنا کر بابل لایا تھا۔ دوستو، اس حادثے کے بعد پتہ ہی نہیں چل پایا کہ آخر وہ تابوت سکینہ کہاں گیا، لیکن کیونکہ بخت نصر نے تابوت سکینہ کی بہت زیادہ بے ادبی کی تھی، اس لیے اس پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ 540 عیسیٰ پورو میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل پر حملہ کر دیا اور بابل کی سلطنت کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ سائرس کیونکہ ایک رحم دل انسان تھا، اس لیے اس نے ان سارے یہودیوں کو آزاد کر دیا جنہیں وہ قید کر کے بخت نصر بابل لایا تھا۔ اتنا ہی نہیں، سائرس نے انہیں آزاد کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے ملک میں دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کی بھی اجازت دے دی، بلکہ ان لوگوں کو بھروسہ دلایا کہ وہ ہیکل سلیمانی بنوانے میں خود ان کی مدد کرے گا۔ سائرس کی مدد سے یہودیوں نے ہیکل سلیمانی نام کی اس عالی شان عمارت کو تو دوبارہ بنا لیا، لیکن اس بار اس ہیکل سلیمانی میں تابوت سکینہ نہیں تھا اور نہ ہی آج تک کسی کو یہ معلوم چل پایا ہے کہ آخر بخت نصر نے تابوت سکینہ کا کیا کیا تھا۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ تابوت سکینہ کی زیادہ بے ادبی ہونے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے اس صندوق کو کہیں غائب کر دیا گیا تھا تاکہ دوبارہ کوئی انسان اس کی بے ادبی نہ کر سکے۔ دوستوں، عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے اٹھائے جانے کے ٹھیک 70 سال بعد یہودیوں پر دوبارہ اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس بار روم کے ایک بادشاہ جس کا نام ٹائٹس تھا، اس نے یہودیوں کے ملک پر حملہ کیا۔ ٹائٹس بخت نصر سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ اس نے ایک دن میں لاکھ یہودیوں کو مروا دیا تھا۔ اس کی فوج نے یہودیوں کے شہر یروشلم میں زبردست تباہی مچانے کے ساتھ ساتھ ہیکل سلیمانی کو بھی توڑ دیا اور یہودیوں کو یروشلم سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ یروشلم سے نکلنے کے بعد سارے یہودی پوری دنیا میں بکھر گئے اور ہر جگہ یہ پریشان اور رسوا ہوتے رہے۔ تقریباً 18 یا 1900 سال بھٹکنے کے بعد جب ورلڈ وار میں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، برٹین کا فلسطین پر قبضہ ہوا، تو اس نے یہودیوں کو اپنی ایک ریاست فلسطین میں ہی آباد کرنے کی اجازت دے دی جس کا نام اسرائیل رکھا گیا۔ دنیا کے سارے یہودی ایک ایک کر کے اسرائیل نام کی ریاست میں پہنچنا شروع ہو گئے۔ کچھ ہی سال کے اندر یہ ایک طاقتور ریاست بن کر سامنے آئی، لیکن کیونکہ دوستوں برٹین نے اسرائیل کو آباد کیا تھا، یہ فلسطین کی جگہ تھی، اس لیے آج بھی زیادہ تر مسلم دیش اس ملک کو ایک ملک ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اسرائیل کوئی ملک نہیں بلکہ غیر قانونی طریقے سے آباد کی ہوئی ایک بستی ہے جسے ہم کبھی بھی قبول نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اور دوسرے مسلم دیشوں کے بیچ جنگ جیسے حالات بنے رہتے ہیں۔ دوستوں، آج جبکہ دنیا کے سارے ہی یہودی اسی جگہ پر آباد ہو گئے ہیں،
جہاں پر آج سے 2000 سال پہلے ہیکل سلیمانی ہوا کرتا تھا، تو ان لوگوں نے تابوت سکینہ کو بھی بڑی تیزی سے ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ تابوت سکینہ جن کے پاس بھی ہوگا وہ دنیا کا سب سے طاقتور انسان بنا رہے گا۔ اس لیے اسرائیل کے سارے یہودی تابوت سکینہ کو جلد سے جلد ڈھونڈنے کے بعد مسجد اقصی کو شہید کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آج سے 2000 سال پہلے جس بڑی جگہ میں ہیکل سلیمانی نام کا وہ محل ہوا کرتا تھا، اس جگہ آج مسجد اقصی موجود ہے۔ فی الحال دوستوں، آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے ویڈیو کو ضرور لائک کیا کیجیے، تاکہ یہ نالجبل ویڈیوز کا سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔